حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تو ہم نے کہا ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور مادہ یعنی 2 عدد کشتی میں چڑھا لیجئے، اور جن کے بارے میں پہلے ہی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو نیز دوسرے ایمان والوں کو بھی سوار کر لیجئے۔ اور نوح کے ساتھ بس تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے یہاں تک کہ وعدے کے مطابق خدا کا حکم آ پہنچا۔ بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ برس پڑے، اور زمین کو حکم دیا کہ ابل پڑے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دے، یعنی عذاب کی جو شکل تم کو بتلائی گئی ہے اس کا کام شروع کر دے۔ آخر اوپر سے بارش آئی اور نیچے زمین کی سطح سے چشموں کی طرح جوش مار کر پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ روٹی پکانے کے تنوروں میں جہاں آگ بھری ہوتی ہے پانی ابل پڑا۔ اب تنور کیا ہے؟ تنور کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ مشہور قول 2 ہیں، ایک یہ کہ اس سے وہی مشہور تنور مراد ہے جس میں روٹی وغیرہ پکائی جاتی ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے زمین کی اوپری سطح مراد ہے۔ بہر صورت اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ جہاں آگ جلائی جاتی ہو وہاں کی زمین میں نمی تک نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہاں سے پانی بالکل اوپر کی سطح سے نکل آیا۔ گویا قدرت کا اشارہ تھا کہ یہ عام پانی کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ یہ تنور کہاں واقع تھا جس سے پانی ابلنا شروع ہوا؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ تو تنور مطلق روٹی پکانے کا معنی تو اس کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ تنور اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک تنور حضرت حوا سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا گیا تھا کہ جب اس سے پانی ابلنے لگے تب تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بعض کے نزدیک تنور کوئی خاص چشمہ یا کوئی خاص جزیرہ مراد تھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ تنور صبح کے اجالے اور روشنی کو کہا جاتا ہے، یعنی صبح کی روشنی جب خوب چمکنے لگے اس وقت عذاب کے بارے میں بتلایا گیا۔ ابو حیان کہتے ہیں کہ فارت تنور ممکن ہے ظہور عذاب اور شدت دردناکی سے کنایا ہو، یعنی شدت عذاب کو یا خدا کے غضب کو یا جو اس وقت کا ماحول تھا اس کی تکلیف اور دردناکی کو بتلانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ جس طریقے سے اور بھی کنایہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور خاص طور سے عربی میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو منقول ہے کہ تنور کے معنی سطح زمین، تو جو اوپر آپ کے سامنے تفسیر کی گئی ہے اسی معنی کو مقدم رکھا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی تفسیر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمہور کا یہی قول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ زوجین یعنی نر اور مادہ دونوں کو لیا جائے تاکہ دوبارہ ان کی نسل چلتی رہے، اور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن جانوروں کی پیدائش میں نر اور مادے کا دخل نہیں تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے خاندان کے ان لوگوں کو سوار کرنے کی اجازت نہیں تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہو چکا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ دنیا تو اسباب کی جگہ ہے، اس لیے یہاں رشتہ اور تعلق کام آ جاتا ہے، لیکن آخرت میں صرف ایمان ہی کام آئے گا، اور رشتوں کا تو کیا شمار، نبی کی قرابت داری اور رشتہ داری بھی ایمان اور عمل کے بغیر کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے لڑکوں سام، حام، یافث کو تو ان کی بیویوں کے ساتھ سوار کر لیا، لیکن کنعان اور اس کی بیوی جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی ان کو کشتی میں سوار نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جس کا نام
یام تھا اور جس کا لقب کنعان تھا، اور اسی کنعان کی والدہ وائلہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کہا جاتا ہے، یا یہ کہ یہ یام کی بیوی کہا جاتا ہے، گھر والوں میں سے نہیں تھے، یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہو گئے۔ تھوڑے لوگ ایمان لائے، اس کے اندر علماء نے تفسیر میں جو بات لکھی ہے وہ 80 مرد ہے یا کم و بیش ہیں۔